والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے کہ جن مواقع کو استعمال کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ انسان کے پاس موقع موت کے غرغرے سے پہلے تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، موت کی ہچکی نہ آ جائے۔ موت کی ہچکی آنے سے پہلے ہماری زندگی کا ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ بات سمجھ کی ہے کہ اللہ رب العزت، یہ سمجھ کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ جس پہ رحم فرمائے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا نا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا۔ اللہ رب العزت جس انسان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت جس کی سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ انسان کے اپنے کمال سے تو نہیں آتی، اللہ رب العزت کی چاہت سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور اس کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے غضب کا، جہنم کا فیصلہ فرما دے، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کو جتنے بھی دلائل دو بیچارے کو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، عقل میں بات اس کے پڑتی ہی نہیں ہے، اور دین کے احکام پر اس بیچارے کے لیے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ اس کو کسی نے آسمان پہ چڑھنے کا کہہ دیا۔ تو جس طرح سے آسمان پر چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح سے جس سینے کو اللہ تنگ کر دے اور ہدایت کا راستہ جس انسان کے لیے اللہ بند کر دے، اس کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، فوراً انسان کو متوجہ ہو جانا چاہیے توبہ اور استغفار کے وقت ان کی طرف کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو تنگ کرنا تو شروع نہیں کر دیا کہ میرے لیے خیر کا عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے اور میرے لیے خیر کی طرف بڑھنا مشکل ہو گیا ہے،
کہیں اللہ رب العزت نے میرے لیے دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے میرے حوصلے کو پست کرنا تو نہیں شروع کر دیا؟ حوصلے اس کے پست ہوتے ہیں نا جس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ اس انسان کو ملتا ہے جس کے دل اور سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا ہو، اور جس انسان کے سینے کو اللہ کشادہ کر دے ہدایت اسی کو ملتی ہے اور آخرت اسی کی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور آخرت اللہ رب العزت ہم سب کی بھلائی بھلی نصیب فرما دے ہمیں۔ تو یہ موقع ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نے موت کا پیغام نہیں بھیجا اس وقت تک ہر انسان کے پاس اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، آخرت کو سنوارنے کا موقع ہے، اپنی قبر کو درست کرنے کا موقع ہے۔ قبر کی درستگی اعمال کی درستگی سے آئے گی۔ قبر کی درستگی ماربل ٹائل لگانے سے نہیں ہوتی، پھول کی پتیاں نچھاور کرنے سے نہیں ہوتی، بہت زیادہ اہتمام کرنے سے نہیں ہوتی۔ قبر کی درستگی زندگی کے اندر خیر والے اعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ قبر کی درستگی زندگی کے اندر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی مان کے چلتا رہا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو درست فرمائیں گے، اور جو انسان اس دین سے ہٹا، اللہ کے حکم سے اعراض کیا اور اللہ رب العزت کے دین پر چلنے کی کوشش نہ کی، بیچارے کی قبر باہر سے تو بڑی خوبصورت ہوگی لیکن اندر کا حال اللہ رب العزت جانتے ہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کی بھی حفاظت فرمائے، اور جب ہم قبر میں پہنچیں تو قبر ہمارے لیے خیر کے پیغام دے رہی ہو، شر کے پیغام نہ دے رہی ہو، عذاب کے پیغام نہ دے رہی ہو۔ تو یہ رمضان اپنی قبر کو خیر کا گڑھا بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ لہذا جس کی زندگی خیر والے اعمال پہ گزری، ہدایت والے اعمال پہ گزری، اس کے لیے تو یہ خیر کا پیغام ہوگی، جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اور جس کی زندگی خیر کے اعمال سے ہٹ کر گزری، اللہ رب العزت کے دین سے ہٹ کر گزری، ممکن ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ کہیں اس کی قبر جہنم کا ٹکڑا نہ بن جائے۔ اس لیے موقع ہے نا، موقع ہے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم سب سوچیں کہ اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے کہ ہم رمضان میں داخل ہوں تو بتائیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہ موقع دے سکتی تھی؟ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ جب تک موجود ہیں ان خیر والے لمحات کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کی ساتھیوں نے فکر کرنی ہے۔ تراویح میں مسجد خالی ہو گئی، فجر میں نمازی کم ہو گئے، اور نمازوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ کل تھوڑے سے وقت کے لیے سٹی صدر روڈ جانا ہوا، موٹر سائیکل گزارنے کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلنے والے کے راستہ نہیں ہے، اور پھر مسجد میں آئے تو دیکھا ابھی بھی مسجد کے اندر کا حال ظہر میں فل نہیں ہے۔ ظہر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، عصر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو پہلی صف میں بھی جگہ باقی ہے ابھی۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، اللہ کے نبی نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مارکیٹوں کا نہیں، بازاروں کا نہیں، دسترخوان سجانے کا نہیں، شاپنگ کرنے کا نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو دے دو
تب اللہ تمہیں جنت دے دے گا، تب اللہ تمہیں مغفرت دے دے گا، تب اللہ تمہیں رحمتیں دے دے گا۔ یہ اللہ کو دے دو، اپنا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف کر دو۔ 11 مہینے کماتے ہو، 11 مہینے کھاتے ہو، وہ کمائی تم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر رمضان 11 مہینے جو ہم نے اللہ کو نہیں دیے اس میں اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں مارا، تو جو مہینہ اللہ کو دیں گے اللہ اس میں کیسے بھوکا مار دیں گے؟ اپنے یقین کو درست کرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کے لیے فارغ کر دو۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام میں بالکل مسجد کے ہو جاتے تھے اعتکاف کی صورت میں۔ اس لیے ساتھی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم مسنون اعتکاف کریں گے۔ دیکھو دنیا چلتی رہے گی، ہمارے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے سوچتے تھے ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں تو ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہاں سے پکڑ لیں، وہاں سے پکڑ لیں تو ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے بڑے چلے گئے، اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں مارا، اللہ نے ہمیں بے آسرا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں لاچار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی اللہ ہمیں پال رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری اولادوں کو بھی کون پالے گا؟ اللہ پالیں گے، ان کی ضروریات بھی اللہ پوری کریں گے۔ لہٰذا کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرو۔ کوئی وقت اپنا بھی نکالو کہ جس میں آپ ہو، آپ کا رب ہو، نہ آپ کی بیوی ہو، نہ آپ کی اولاد ہو، نہ آپ کے مال و اسباب ہوں، دنیا کا کوئی بندہ سبب آپ اور آپ کے رب کے درمیان موجود نہ ہو، صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہو۔ کوئی وقت ایسا بھی نکالو۔ چنانچہ رمضان چونکہ ہے ہی اللہ کا، اس میں تو کسی اور کو وقت دینا سوائے ان ضروریات کے جو اللہ نے ہمارے ذمے فرض کی ہیں، اس کے علاوہ اس وقت کو دائیں بائیں دینا، دائیں بائیں لگانا، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بیوی کا اس وقت تک ہے کہ جب تک شریعت نے اس کی ضرورت کا مجھے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کوئی چیز لا کے دینا، کوئی گھر کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اولاد کا اس وقت تک ہے کہ جب تک شریعت نے کوئی میرے اوپر فرض ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر دینا۔ دنیا والوں کا اس وقت تک ہے کہ جب تک میرے کچھ حقوق ان پر وابستہ ہیں، اس کے علاوہ جتنا وقت ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ 10 روزے گزر گئے، گزر بھی گئے، 20 بھی گزر جائیں گے، لیکن ہم نے ابھی تک کیا سمیٹا؟ ابھی تک ہم نے کیا وصول کیا؟ ابھی تک ہم نے اللہ سے کیا حاصل کیا؟ کیا میں راتوں کو رو رو کر اللہ کو راضی کر سکا کہ نہیں کر سکا؟ کیا میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا سکا کہ نہیں گڑ گڑا سکا؟ کیا رمضان کی راتیں بھی بستر پہ نہیں گزر گئی؟ کیا رمضان کی راتیں بھی دنیا اور مخلوق کے ساتھ گپ شپ میں تو نہیں گزر گئی؟ کیا رمضان کی راتیں بھی مقدس مبارک راتیں ہیں؟ خدا کی قسم ایسی راتیں پورے سال میں نہیں ہیں جو رمضان کی راتیں ہیں۔ رمضان کا روزہ، رمضان کی رات، یہ پوری زندگی میں ایک بار بھی نصیب ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ سے فرمایا نا کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اللہ اس کو قیامت تک کی زندگی دے دے اور وہ مسلسل اس روزے کی قضا کے طور پہ روزے رکھتا رہے، ایک ناغہ بھی نہ کرے،
तब भी रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों का सवाब नहीं पा सकता। बीमार के अहकाम अलग हैं, मरीज़ के अहकाम अलग हैं, मुसाफिर के अहकाम अलग हैं, लेकिन जो बेचारा ठीक ठाक है, सेहतमंद है। कल मैं एक नौजवान से मिला, ऐसे ही मैं आ रहा था तो मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा चला तुझे भी छोड़ देता हूँ। तो गपशप लगी, मैंने कहा हाँ हाँ सुना भी, रोज़ा कैसे जा रहा है? तो कहने लगा रोज़ा तो रखा ही नहीं है। मैंने कहा कहाँ से आ रहा है? कहना दुकान से आ रहा हूँ। रोज़ा क्यों नहीं रखा तूने खुदा के बंदे? ठीक ठाक है माशाल्लाह, दुकान पे बैठा है, कमाने के लिए गया है ना वहाँ पर। बीमार होता तो घर में होता, क्यों नहीं रखा रोज़ा? मुझे उस बेचारे का जवाब सुनकर बड़ी हैरत हुई। वो कहने लगा रात को तो उठा था, खाया पिया भी था, लेकिन शहरी के वक्त वैसे ही दिल नहीं किया तो मैंने कहा नहीं रखते। कितनी बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि गुनाह हो रहा है तो गुनाह का एहसास नहीं है। रोजा जानबूझकर छोड़ा जा रहा है बगैर किसी उज़र के। ना कोई बीमारी है, ना कोई उज़र है, ठीक ठाक है माशाल्लाह, लेकिन जवाब क्या दे रहा है? चलो मुझे तो दे दिया, क्या अल्लाह को ये जवाब देकर मुतमईन कर पाएंगे? फिर मैंने सोचा ओहो ये तो एक बेचारा है, ऐसे कितने बेचारे होंगे। काबिल रहम लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाए। सिर्फ 30 रोजे तो दिए अल्लाह ने, सिर्फ 30 रोजे, सिर्फ 30 दिन मांगे अल्लाह ने। 70 साल तक हमें खिला रहा पिला रहा है, और हमें साल में से कितने दिन मांगे हमसे? 30। वो भी अल्लाह ने अपने लिए नहीं मांगे। अल्लाह बेनियाज बादशाह है, वो हमारे आमाल का मोहताज नहीं है। वो भी हमारे लिए मांगे तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा कुछ बन जाए, तुम जहन्नुम से बच जाओ, तुम मेरी बनाई हुई जन्नत के मुस्तहिक बन जाओ, तुम मेरी रहमतों को लेने वाले बन जाओ। अल्लाह ने हमारी भलाई के लिए हमसे हमारा वक़्त मांगा है, जिसका फायदा हमें होगा। अल्लाह की ज़ात को ना हमारे आमाल से नुकसान है ना फायदा है, वो बेनियाज बादशाह है। अगर सारी दुनिया रोजा रखना छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मालकियत में, मुलूकियत में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आ सकती। अगर सारी दुनिया मुसलमान होकर सारी जिंदगी रोजे रखना शुरू कर दे, खुदा की कसम अल्लाह की बादशाहत में एक ज़र्रे का इजाफा नहीं कर सकती। अल्लाह जैसा अपनी शान के मुताबिक है, अज़ल से है, अबद तक रहेगा। हमारी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरा आपका फायदा है, ये मेरा आपका फायदा है। रोजा रखना मेरे आपके गुनाहों को जलाएगा। रमजान का माना है जल जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इंसान रोजे रखता है ना, रोजे रखने के बाद अल्लाह इसके गुनाहों को एक कागज के टुकड़े में रखते हैं और फिर उसको जहन्नुम की आग में डाल देते हैं। गुनाह जल जाते हैं, इंसान का जिस्म महफूज होकर जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। रमजान का माना ही जल जाना है। हम अपनी नेकियों को रमजान में जला रहे हैं, और खुदा के बंदे गुनाहों को जलाओ, जहन्नुम की आग को ठंडा करो। ये रहमत भरा माहौल, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अताओं वाला माहौल, ये अगले साल मिले ना मिले, हम कोई लिखवा कर तो नहीं आए हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से। इसलिए जो ताजिर है उसको क़यामत के दिन रोजा और तरावी काम आएगी, उसकी तिजारत काम नहीं आएगी। जो मुलाजिम है क़यामत के दिन उसको उसकी मुलाजमत काम नहीं आएगी, रमजान के आमाल काम आएंगे। तरावी पढ़ो अल्लाह के बंदो। दुकान में एक इंसान सुबह 8 बजे का खड़ा खड़ा कस्टमर को डील कर रहा है, शुगर का मरीज भी है और भी बहुत सारे मसाइल हैं उसके साथ, लेकिन खड़ा हुआ, कस्टमर आया, एक चीज दिखाई, दूसरा आ गया, उसको भी दिखाई,
تیسرا آیا اس کو بھی دکھائی، پھر کہتا ہے یار سٹول دینا ذرا بیٹھ جاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا 4-5 گھنٹے سے میں کھڑا ہوں اور کسٹمر آئی جا رہے ہیں اور میں ان کو چیزیں دکھاتا جا رہا ہوں، ٹانگیں تھک گئی ہیں، تھوڑا سا بیٹھ جاؤں۔ ابھی سٹول لایا ہی جاتا ہے، پھر کوئی کسٹمر آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے چلو بھی ساری الماری خالی کرو، اس کسٹمر کو راضی کرو۔ اور دکان میں دنیا کا مال کمانے کے لیے ٹانگیں نہیں تھکتی اور 20 تراویح پڑھتے ہوئے اف اف ہوتی ہے، یہ ایمان کس کمزوری کی سطح پر پہنچ گیا ہے؟ ساری باتیں ہمیں فکر کرنی چاہیے اس کی کہ ایمان کی سطح کتنی کمزور ہو گئی ہے کہ دنیا کے گاہکوں کو دکھانے کے لیے تو 5 گھنٹے میں شکر کی حالت میں بھی کھڑا ہو جاؤں، لیکن رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد صرف 20 رکعت، اور جس میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ جی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ نے نازل کیا، اسی مہینے میں مکمل کیا۔ اس لیے تراویح کا عمل اسی لیے ہے کہ جن ساتھیوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ان کے لیے امام مقرر کیا گیا کہ وہ ایک حافظ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کو قرآن نہیں آتا، تو کم از کم اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو سننے کی سعادت تو حاصل کر لیں۔ تراویح کی ایک حکمت یہ بھی ہے، تو صحابہ جب مختلف ٹولیوں میں مسجد نبوی میں تراویح پڑھتے تھے نا، تو حضرت عمر نے فرمایا جو حافظ ہیں بھائی وہ جا کر اپنا قیام خود کریں، جو حافظ ہیں وہ اپنا قیام خود کریں، اور جو غیر حافظ ہیں وہ ابی ابن کعب کے پیچھے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ جو پڑھ نہیں سکتے، جو قیام نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر، تو کم از کم وہ خود نہیں لمبے قیام کر سکتے تلاوت کر کے، تو کسی ایسے حافظ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جو قیام کرے، تلاوت کرے، اور پیچھے سننے والا کم از کم قرآن کی تلاوت کو سن سکے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن سنو گے اللہ تم پہ رحم کر دیں گے۔ آج کھڑے پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ کے بندے مسجد میں آ، اللہ تجھ پہ رحم کریں گے۔ بازار میں نماز قضا کر کے میں کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ، اللہ رحم کر دے، کہتے ہیں لوگ جملے، نماز پڑھنے گیا نہیں، تراویح پڑھنے گیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی انسان کی تحقیر مقصود نہیں ہے، تعلیم مقصود ہے۔ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں کسی کی توہین کرنا نہیں چاہ رہا، کسی کی تحقیر نہیں، ہم خود بڑے کمزور لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کو اعمال کی دعوت دے کے انشاءاللہ ماحول قائم ہو جائے گا۔ میرے وہ نوجوان ساتھی جو باہر تراویح کے وقت چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، 4 گھنٹے افطاری کے بعد نکلے تو رات کو 11 بجے گھر جا رہے ہیں، چوک میں کھڑے ہو کر وقت سارا گزار دیا، دوستوں یاروں کے ساتھ گپ شپ میں وقت سارا گزار دیا۔ اللہ کے بندے اس وقت کو مسجد میں گزار آ کر، تراویح میں پیچھے کھڑا ہو جا، نماز پڑھ یہاں پر آ کر، اللہ تجھ پہ رحم کریں گے۔ ایک دوسرے سے دنیا کے حالات شیئر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے، حالات درست ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا شروع کریں گے۔ حالات تب تبدیل ہوں گے جب اپنا وقت دنیا والوں سے بچا بچا کر کس کو دیں گے؟ ہم اللہ کا وقت لے لے کے دنیا والوں کو دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارے ہاتھ میں سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے بھائی موقع ہے، موت جوان کو دیکھ کر نہیں آتی، موت سفید بالوں کو دیکھ کر بھی نہیں آتی، موت دودھ پیتے بچے کو دیکھ کر بھی نہیں آتی، موت وقت پر آتی ہے، الی اجل مسمی۔ اور ممکن ہے آج جمعہ مل گیا عصر نہ ملے، یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے،
اصل تو یہ ہے کہ اگلے لمحے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جسم سے روح جدا ہو گئی، اعمال ختم، حساب شروع. من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی روح نکلی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اور قیامت کے دن حساب ہوگا. لہذا قیامت اس کی شروع ہوگی، اس کا حساب کتاب شروع. تو 10 گزر گئے، ہم شاید آخری عشرے کی امید میں ہوں کہ چلو ابھی 20 تک اپنی دنیا کے مال کام سمیٹتے ہیں، آخری عشرے میں دیکھیں گے، لیلۃ القدر کی راتوں میں بیٹھ کے عبادت کریں گے. پتہ نہیں اگلا لمحہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آخری عشرہ تو بڑا دور ہے ابھی. اس لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، ایک ایک نماز کو غنیمت سمجھو، ایک ایک عمل کو غنیمت سمجھو، اور اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دو. ایک تو اس چیز کا سارے ساتھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، گھروں میں خواتین کو بتاؤ وہ بھی تراویح پڑھیں. اگر کوئی گھر میں جماعت میسر ہے، کوئی حافظ قرآن پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے جماعت میں کھڑی ہو جائیں. لیکن اگر جماعت میسر نہیں ہے تو خواتین بھی انفرادی طور پر 20 تراویح پڑھیں. جس طرح مردوں پر پڑھنا واجب ہے، اسی طرح خواتین پر پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. خواتین بیچاریاں نہیں پڑھتی تراویح، بہت کم ہیں جن کو کوئی فکر ہو تو پڑھتی ہیں، باقی نہیں پڑھتی. فرض نماز پڑھ کے ختم کا. تو بتائیں کہ میں مسجد میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ والی تو گھر میں پڑھ، تو گھر میں اپنا مصلی بچھا. میں مسجد میں جا رہا ہوں کیونکہ مردوں کی نماز کہاں ہوگی؟ مسجد میں، اور خواتین کی گھروں میں ہوگی. لہذا تو گھر میں مصلی بچھا، اللہ سے خیر مانگ. میں مسجد میں جا کے خیر مانگتا ہوں، تو بھی مانگ، میں بھی مانگوں. اللہ ہماری زندگیوں کو، گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک لمحہ بھی میں نے کیا قیمتی ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. ڈرتے رہو اللہ سے اور مانگتے رہو، اے اللہ موت کے غرغرے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے. موت کے غرغرے سے پہلے ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے. اور صبح شام اہتمام کرو اللہم اجرنی من النار پڑھنے کا. کیا؟ اللہم اجرنی من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو صبح 3 مرتبہ پڑھ لے، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، امید ہے اللہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گی. مختصر سی بات ہے، اللہم اجرنی من النار. ہر انسان پڑھ سکتا ہے، جس کو قرآن نہ پڑھنا آتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے. نہیں آتی یاد کر لو، یاد کر لو. الفاظ مختصر سے ہیں، نتیجہ بہت عظیم ہے کہ اللہ دردناک عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں گے. سلگتی ہوئی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے. ایک تو اس بات کا خیال